ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ہندوستان کا بڑا طبیب خلیفہ منصور کے پاس آیا اور اپنا علم، فہم، حکمت بیان کرنے لگا اور علم طب کے بارے میں پورے دربار کو باتیں بتا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، کیا تم مسلمانوں میں مجھ سے بڑا عالم ہے؟ منصور نے سوچا کہ اس طبیب کو کیسے چپ کروایا جائے۔ بالآخر منصور کے تمام وزیروں نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو ایک ہی انسان چپ کروا سکتا ہے، وہ ہے نواسہ رسول، امام وقت، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو منصور نے امام کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ آپ آئیں اور اس مشرک کے تکبر کا جواب دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جب دربار آ پہنچے تو سب امام کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب اس طبیب نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ اور تمام مشیر امام جعفر صادق کی تعظیم کر رہے ہیں تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھ کے کہنے لگا، اگر آپ بھی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مسکرا کے فرمانے لگے، اے طبیب، میں تم سے کیا پوچھوں کیونکہ میں تو تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ طبیب کہنے لگا، جتنی کتابیں طب کی میں نے پڑھی ہے، لکھی ہے، اس زمین پہ شاید ہی کسی نے لکھی ہو، اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اچھا تو بتائیں آپ کے نزدیک طب کیا ہے؟ کسی انسان کا علاج کیسے کیا جائے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے طبیب، جب کسی بیماری کا غلبہ ہو تو اس کا علاج ضد سے کرنا چاہیے، یعنی خشک کا تر سے، گرم کا سرد سے، سرد کا گرم سے، اور ہر حالت میں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ یاد رکھ کہ معدہ تمام امراض کا گھر ہے اور پرہیز تمام دوائیوں کی دوا۔ انسان جس چیز کی عادت اختیار کر لیتا ہے تو اس چیز کے مزاج کے موافق اس کی صحت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو وہ طبیب پوچھنے لگا، بلا شبہ یہ سچ ہے، یہ باتیں آپ نے کہاں سے سیکھی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اللہ کے رسول سے، اور انہوں نے اللہ سے سیکھی۔ وہ طبیب کہنے لگا، بلا شبہ یہی اصل طب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب اس کا تکبر دیکھا تو فرمانے لگے، اے طبیب، کیا میں تجھ سے کچھ سوال کروں؟ وہ طبیب کہنے لگا، ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے طبیب، آنسوؤں اور رد و بد کا مقام سر میں کیوں ہے؟ سر پر بال کیوں ہوتے ہیں اور پیشانی پہ کیوں نہیں؟ اور انسان کی ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہوتے ہیں؟ ناک کے اندر بال کیوں ہوتے ہیں؟ اور منہ پر دو ہونٹ کس لیے بنائے گئے؟ مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے اور عورتوں کی داڑھی کیوں نہیں ہوتی؟ اے طبیب بتا، پیشانی پہ بل کیوں پڑتے ہیں؟ آنکھوں کے اوپر بھویں کیوں ہوتی ہے؟ آنکھوں پر پلکیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ تمام سوالات سن کے وہ طبیب گھبرانے لگا اور سر جھکا کے کہنے لگا کہ اے نواسہ رسول، ان سوالات کے جواب میرے پاس نہیں اور نہ ہی میں نے کہیں پڑھے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے، اے طبیب سن، اگر اللہ آنسوؤں اور رد و بد کا مقام سر میں نہ رکھتا تو انسان کا دماغ خشکی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور اللہ نے سر پر بال اس لیے رکھے تاکہ اس کی وجہ سے تیل انسان کے دماغ تک پہنچتا رہے اور بہت سے فاسد مادے دماغ سے باہر نکلتے رہے، تاکہ دماغ شدید گرمی یا شدید سردی سے محفوظ رہے۔ اور پیشانی پہ بال اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ اس کی جگہ سے آنکھوں تک نور پہنچتا ہے، اور اللہ نے اس جگہ کو سجدے کے لیے منتخب کیا۔ اور پیشانی پہ بل اس لیے آتے ہیں تاکہ سر کا پسینہ آنکھوں تک نہ پہنچے،
یا پسینہ شکنوں میں ٹھہر جائے اور انسان اس کو آسانی سے پہنچ لے۔ آنکھوں پر بھویں اس لیے ہے تاکہ تیز روشنی آنکھوں کو تکلیف نہ دے، اور آنکھوں پر پلکیں اس لیے ہیں تاکہ انسان تیز ہوا اور مٹی سے آسانی سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکے۔ اور اللہ نے ناک کو آنکھوں کے بیچ میں اس لیے رکھا تاکہ متناسب لگے، اور ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس لیے رکھے تاکہ دماغی رد و بدل ناک کے وسیلے سے آسانی سے خارج ہو سکے، اور کھانے کے وقت جو غذا انسان کھانا چاہے جب وہ منہ کے قریب آئے تو ناک اسے آرام سے سونگھ سکے کہ یہ غذا کھانے کے قابل ہے یا نہیں۔ اور ناک کے سوراخ کے اندر بال اس لیے پیدا کیے تاکہ ہوا میں موجود مٹی فوراً اندر نہ جا سکے۔ منہ پر ہونٹ اللہ نے اس لیے رکھے تاکہ دماغ سے جو رد و بدل منہ تک پہنچے وہ رکی رہے، اور کھانا بھی انسان کے اختیار میں رہے، جب چاہے پھینکے جب چاہے نگل لے۔ اور مرد کی داڑھی اس لیے ہوتی ہے تاکہ مردوں اور عورتوں میں تمیز رہے، اور عورتوں کی داڑھی اس لیے نہیں ہوتی تاکہ عورت کا چہرہ صاف ہو، پرکشش ہو، میاں اور بیوی کے درمیان محبت بڑھے۔ اے شخص، اگر عورتوں کے چہرے پہ داڑھی ہوتی تو ان کا چہرہ پرکشش نہ رہتا، مرد اور عورت کے بیچ میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا۔ اتنے میں دوسرے شخص نے سوال کیا، اے نواسۂ رسول، قبر میں انسان کے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جسم کیسے گلنے لگتا ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے کہ انسان اپنے وجود سے ناواقف ہے۔ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو تکبر کیا کرتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، قبر میں سب سے پہلے 2 سے 3 دن کے اندر انسان کے ناک کی حالت تبدیل ہونے لگتی ہے، اور پھر 6 سے 7 دنوں کے اندر انسان کے ناخن خود بخود جھڑنے لگتے ہیں، اور 9 سے 10 دنوں کے اندر پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور 17 دنوں کے اندر ہی پیٹ پھٹ جاتا ہے اور پیٹ کے اجزاء باہر آ جاتے ہیں۔ اس وقت انسان کے جسم سے کیڑے مکوڑے اس طرح لپکے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ کبھی زندہ ہوا ہی نہ ہو، اور وہ کہنے لگتے ہیں، کہاں گیا تمہارا تکبر، کہاں گئی تمہاری عزت، کہاں گیا تمہارا روب؟ اور یوں رفتہ رفتہ انسان کے جسم کا سارا گوشت کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں، اور 90 دن کے اندر انسان کے جسم کی ہڈیاں ایک دوسرے سے الگ ہونے لگتی ہے، اور 1 سال بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، اور 2 سالوں کے اندر ہڈیوں کا وجود ختم ہونے لگتا ہے۔ اے شخص، دیکھو، یہ ہے انسان جو اپنے آپ کو اعلیٰ، محترم، دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ بتاؤ کون ہے جو تا حیات زندہ رہا ہو؟ اس زمین پہ بادشاہ سے لے کے فقیر تک سب کو مرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اے نواسۂ رسول، کوئی ایسا عمل جس سے میرا جسم سلامت رہے، میرا جسم نہ گلے، میری یہ حالت نہ ہو۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو نواسۂ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ تم تکبر نہ کیا کرو، اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور عظیم نہ سمجھا کرو، کیونکہ تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ میں نے اپنے بابا، انہوں نے اپنے بابا، انہوں نے اپنے بابا، اور انہوں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اپنے آپ کو تکبر سے پاک رکھتا ہے تو اس کا جسم قبر میں ایسے سلامت رہتا ہے جیسے زندہ انسان
زندگی میں سلامت ہوتے ہیں، زندگی میں سلامت۔ اگلا سوال کیا، اے نواسۂ رسول، زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ گھومنے پھرنے اور دنیا میں مگن رہنے والا انسان جب مرتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اصل میں انسان زمین پہ پیدا نہیں ہوا بلکہ زمین پہ آیا ہے۔ پیدا وہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے عالم ارواح میں ہو چکا۔ عالم ارواح میں انسان سے وعدے لیے گئے کہ وہ اللہ کے لیے ہر قسم کا امتحان دے گا، کبھی اللہ کے لیے صبر کرے گا تو کبھی اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے گا، تاکہ اس امتحان کے بدلے اللہ اسے جنت میں جگہ عنایت کرے۔ لیکن افسوس کہ جب باپ کے سر سے ماں کے شکم میں آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے، اور اس چھوٹی سی دنیا میں اور محدود سی زندگی میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اسے خود کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ انسان کے 3 قسم ہوتے ہیں، ایک وہ جو فرشتوں سے افضل ہے، دوسرے وہ جو کبھی گناہ کرتے ہیں تو کبھی گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور تیسرے وہ جو گناہ کر کر کے خوف گناہ سے ہی دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، تو ان کی شکل عارف لوگوں کے سامنے جانوروں جیسی بن جاتی ہے۔ اس میں سے کوئی کتے کی مثل ہوتا ہے، کوئی گدھے کی مثل ہوتا ہے، کوئی گائے کی مثل ہوتا ہے، تو کسی کا مزاج سانپ کی مثل ہوتا ہے۔ وہ رہتے کھاتے پیتے تو انسانوں کے ساتھ ہیں، لیکن انسانوں کے اندر ان میں جانور چھپا ہوتا ہے۔ بس فرشتہ موت اسرائیل کی شکل میں آ پہنچتا ہے، اور جب جسم سے روح کو جدا کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ انسانوں کی روح اس طرح سے جسم سے الگ ہوتی ہے جیسے کوئی کسی کو خوشبودار پھول محسوس کرائے، اور وہ اس خوشبو کے ساتھ اپنے جسم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کچھ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی انسان ریشمی کپڑا کانٹوں پہ لگا دے اور اسے کھینچ کے نکالا جائے۔ اتنی تکلیف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو قدم قدم پہ انسانوں کو تکلیف اور اللہ کے قوانین کو جھٹلاتے ہیں۔ بس اس مٹی کے جسم سے الگ ہونے کے بعد انسان بار بار کہتا ہے کہ مجھے پھر سے موقع دیا جائے تاکہ میں نے جو عالم ارواح میں اپنے خدا سے وعدے کیے تھے وہ پورے کر سکوں، لیکن افسوس اسے موقع نہیں ملتا، کیونکہ اللہ کے دربار میں جو وقت اس کا لکھا ہوتا ہے وہ اس نے پورا کر دیا ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس جو لوح محفوظ پہ انسان کا وقت لکھا ہے وہ دنوں، سالوں اور مہینوں میں نہیں بلکہ سانسوں پر مبنی ہے کہ یہ انسان اتنی مرتبہ سانس لے گا اور اتنی مرتبہ سانس چھوڑے گا۔ بس انسان کے جسم کو جب تدفین کیا جاتا ہے تو انسان کی روح برزخ کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور منکر نکی آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول اور امام کون ہے، تم کس دین پہ زندگی بسر کرتے رہے، کس طرح سے انسانوں کے ساتھ چلتے رہے۔ اور جو فرشتے انسانوں کے کندھوں پر مسلسل نیکیاں اور گناہ لکھتے رہتے ہیں ان تمام چیزوں کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ یہ ہے تمہارے اعمال، اتنے وعدوں اور اتنے امتحان کو اس طرح سے تم نے کھیلا ہے۔ یہ جو جسم ہم اپنے ساتھ لے کے گھومتے پھرتے ہیں اصل میں یہی ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ انسان رونے لگتا ہے
اپنے اعمال کو یاد کر کے تڑپنے لگتا ہے اور بار بار فریاد کرتا ہے کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، میں اپنے اعمال بہتر کر سکوں، جس انسان کو مجھ سے تکلیف ملی میں اس سے معذرت کر سکوں، معافی مانگ سکوں، لیکن افسوس اسے وقت نہیں ملتا، کیونکہ جتنا وقت اسے ملنا تھا اتنا وقت اسے زمین پہ مل چکا۔ اچھے اعمال والوں کے لیے فرشتے جنت کی خوشخبری سنا کے جاتے ہیں اور خراب اعمال والوں کے لیے دوزخ کی خبر سناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اب یہی اعمال تمہارے خالق کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس دن جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ جب کوئی انسان مر جائے تو ان کے وارث جتنے زمین پہ موجود ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے لیے اچھے اعمال کرتے رہیں تاکہ قیامت کے پہنچنے تک ان کے گناہوں کا ترازو کم اور ان کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہو سکے۔ اگلا سوال کیا، اے نواسہ رسول، وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پہ سب سے زیادہ قبر کا عذاب ہوتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان پہ سب سے زیادہ قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ پہلا، چغل خوری کرنا۔ جو انسان چغل خوری کرتا ہے تو اللہ کے عذاب دینے والے فرشتے اس کے مقدر میں قبر کا عذاب لکھ دیتے ہیں۔ اور دوسرا، کسی انسان کی غیبت کرنا۔ جو انسان کسی بھی انسان کی غیبت کرتا ہے تو اللہ کے وہ فرشتے جو قبر پہ آگ برساتے ہیں وہ اس کے منتظر رہتے ہیں کہ کب وہ انسان قبر میں پہنچے اور اس پہ وہ آگ برسانا شروع کر دے۔ اور تیسرا، جھوٹ بولنا۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے وہ فرشتے جو مرنے کے بعد سخت عذاب دیتے ہیں وہ اس انسان کے منتظر رہتے ہیں کہ کب وہ انسان قبر میں پہنچے اور اس پہ سخت عذاب نازل کرے۔ اگلا سوال کیا، اے نواسہ رسول، وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کے کرنے کے بعد انسان کی قبر میں ایسا عذاب آتا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قبر کا سب سے تکلیف دینے والا عذاب اس انسان کو ملتا ہے جو انسان کسی بھی انسان کا دل دکھاتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ اے شخص، اگر قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی خاص رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ سے وعدہ کر لو کہ اپنی زبان اور ہاتھوں سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دو گے۔ اللہ تمہیں دنیا میں بھی سرخرو رکھے گا اور قبر کے عذاب سے بھی بچا لے گا۔ بس جیسے جیسے امام تمام سوالات کے جوابات دیتے گئے تو اس طبیب کا تکبر ختم ہوتا گیا۔ بالآخر وہ آپ کے قدموں تک آ پہنچا اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، میں نے آج تک یہ تمام باتیں کسی کتاب میں نہیں پڑھی۔ بے شک یہ وہ علم ہے جو نبیوں، اماموں اور سادات کی میراث ہے۔ وہ قدم چوم کر مسلمان ہو گیا اور پورا دربار امام جعفر صادق علیہ السلام کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا۔ سلام ہو اماموں کے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو ہر رات اتر کر یہ آواز دیتا ہے، اے 20 سال والو، جد و جہد کرو، جد و جہد کرو، جد و جہد کرو۔ اے 30 سال والو، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ اے 40 سال والو، تم نے اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے کیا تیاری کی؟ اے 50 سال والو، تمہارے پاس ڈرانے والا آ چکا ہے۔ اے 60 سال والو،
یہ ایسی کھیتی ہے کہ جس کے کاٹنے کا وقت آ گیا۔ اے 70 سال والو، تمہیں پکارا گیا ہے، بس تم لبیک کہو۔ اے 80 سال والو، تمہارے پاس قیامت آ گئی اور تم غافل پڑے ہو۔ بہشت میں آسانی سے پہنچانے والی 3 عظیم خصوصیات۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس شخص میں 3 صفات پائی جائیں گی، خداوند تعالیٰ اس کا حساب بھی آسان کر دے گا اور اپنی رحمت سے اسے بہشت میں بھیج دے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی صفات ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ صدقہ زندہ اور مردہ دونوں کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جان لو، جو کوئی صدقہ دیتے ہوئے میت مردہ شخص پر مہربانی کرے گا، اس کے لیے خدا کے ہاں کوئی احد کے برابر اجر ہوگا، اور قیامت کے دن عرش الہی کے زیر سایہ ہوگا، جس دن عرش الہی کے سوا اور کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ زندہ اور مردہ تمام لوگ صدقے کے ذریعے نجات حاصل کرتے ہیں۔ زیادہ ہوشیار اور عقل مند کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور زیادہ ہوشیار وہ ہے جو موت کے لیے بہترین تیاری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بدترین عادت تکبر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کوئی بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔